اطاعت رسول، اتباع رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی غلامی، آپ کی سیرت پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اگر یہ ایک ذریعہ نہیں ہے، ساری زندگی بندہ سینے پہ چھریاں مارتا رہے اور پسٹل کے ساتھ گولیوں سے ماتم کرتا رہے، خدا کی محبت حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی۔ جب اتباع ہوگی تو پھر اللہ فرماتا میں تمہیں دو انعام دوں گا، یحببکم اللہ، ایک تو تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں پاک صاف کر دوں گا۔ اب یہاں پر اگر غور کریں اس آیہ مبارکہ میں تو فکر کیا ملتی ہے؟ فکر یہ ملتی ہے کہ یہاں پر پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ یحببکم اللہ، دو انعام دوں گا اگر تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے۔ یحببکم اللہ، پہلا انعام میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہیں میری محبت نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا انعام دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک صاف کر دوں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اللہ گناہوں کو معاف کرتا۔ ظاہری بات ہے کہ جب بندہ توبہ تائب ہو جاتا ہے، جب بندہ نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے، جب اس نے تہیہ کر لیا کہ میں اتباع مصطفیٰ کروں گا، جب اس نے اپنے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈال لیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اللہ گناہوں کو معاف کرتا، پھر اللہ اپنا محبوب بناتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کہ پہلے تمہیں محبوب بناؤں گا، بعد میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تو بندوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہوں۔ بندہ گناہ گار بھی ہو، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لے، میں اس کو محبوب پہلے بناتا ہوں، گناہ اس کے بعد میں معاف کرتا ہوں۔ میں بندوں، ہم یہ کہتے ہیں مومن وہ ہے جس کو حسنین کریمین میں بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور جس کو سیدنا صدیق اکبر میں بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے جس کو اہل بیت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دکھائی دیتی ہے، اور جس کو اصحاب رسول کی اتباع میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دکھائی دیتی ہے، تب جا کر کامل مومن بنتا ہے۔ اگر کسی ایک کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے اور اصحاب رسول کو مانتا رہے، تو پھر بھی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور اگر اصحاب رسول کا دامن تو پکڑ لے لیکن دل میں اہل بیت کا بغض پلتا رہے، تو وہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن میری امی جان نے کہا کہ بیٹا میرے لیے دعا کروا کے آنا۔ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا اچھا میں کل کرواؤں گا۔ دوسرے دن پھر بھول گیا، پھر میں نے ایک دن تہیہ کر لیا کہ آج تو ہر صورت میں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں دعا کروا کے ہی جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی آپ نے عصر کی، لیکن آپ کارہائے نبوت تھے، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، آپ ان میں مصروف ہو گئے، وقت نہیں ملا۔ نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد بھی وقت نہیں مل سکا۔ نماز عشاء ادا کی، اس کے بعد بھی موقع نہیں ملا۔ میری امی جان نے کہا تھا کہ میری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں ہر صورت میں دعا کروا کے ہی گھر جاؤں گا۔ الغرض نماز عشاء ادا کر لی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا کہ آج تو ہر صورت میں دعا کروا کے ہی ہٹوں گا۔ جب قدموں کی چاپ سنائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھے بغیر فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ ساتھ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ پھر ساتھ ہی جواب ارشاد فرمایا ہوا حذیفہ، کیا تم حذیفہ ہو؟
قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یا حذیفۃ غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک، اے حذیفہ خدا تیری بھی بخشش فرمائے، تیری امی جان کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے، بتاؤ تو کس کام کے لیے آئے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال جس کا تھا مجھے، منیر نیازی کہتے ہیں خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ میں تو کیا جواب دیتا، میرا جواب تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے تھے، اور پھر ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ حذیفہ اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، تمہاری امی جان کی بھی بخشش فرمائے، بتاؤ تو کس کام کے لیے حاضر ہوئے ہیں؟ اب میں کیا جواب دوں؟ دلوں کے راز تو خدا جانتا ہے نا، واللہ علیم بذات الصدور، لیکن قربان جائیں اللہ نے مصطفیٰ کو بھی اپنا نائب جو بنا کے بھیجا ہے وہ بھی دلوں کے راز جانتے ہیں۔ لیکن راز کیسے جانتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا ہے، تم کہتے ہو کہ علم غیب جانتے ہیں۔ علم غیب تو ذاتی اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ ہی عطا کر دے تو اس کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہاں سے تقسیم کرتے ہیں، آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، جب خدا مجھے عطا کرنے والا ہے تو مجھے تو خدا نے قاسم بنا کر بھیجا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں اور عطا خدا کی ذات کرتی ہے۔ تو اب میں کیا جواب دوں؟ میں خاموش ہو لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب اس کی تفسیر بھی آپ خود ہی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، جاننا چاہتے ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ میرے پاس فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے جو پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، لم ینزل الارض قط، اس سے پہلے یہ زمین پر نازل نہیں ہوا۔ یہ فرشتہ پھڑ پھڑا رہا تھا، اللہ نے اس سے پوچھا تیرے تڑپنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پھر زمین پہ اتر جاؤ، ساتھ میرے محبوب کا دیدار بھی کر کے آؤ اور ساتھ میرے حبیب کو یہ خوشخبری بھی سنا کر آؤ کہ ان الحسن والحسین سیدان من شباب اہل الجنہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، والفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور آپ کی لخت جگر سیدہ پاک جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔